بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وفر من المجذوب كما تفر من الأسد. رواه البخاري. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں. ان میں سے پہلی بات جو اس وقت کا موسم چل رہا ہے، وہ 7 تاریخ سے لے کر 31 تاریخ تک حج کے فارم بھرنے کا موقع دیا گیا ہے. تو سب سے پہلے ہم اپنا جائزہ لے لیں کہ کیا فریضہ حج اللہ کا حکم میرے اوپر فرض ہو چکا ہے یا نہیں. اگر 31 تاریخ تک کسی کے پاس اتنا پیسہ آ جاتا ہے کہ وہ بآسانی مکہ پہنچ کر اپنے وطن آ سکتا ہے، اندازاً 3.5 لاکھ یا 4 لاکھ جو حج کمیٹی کا اماؤنٹ ہے، وہ بہت سارے حضرات ایسے بھی ہیں کہ ان کے پاس ٹور سے جانے کی بھی سکت ہے اور حج کمیٹی میں نمبر نہیں لگتا، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ٹور سے حج کریں اور اس حج کے فریضے میں تاخیر نہ کریں. تو اپنا جائزہ لے لیں. اسی مناسبت سے پچھلے ہفتے میں بھی بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئی تھیں کہ وہی شہر محبت مکہ اور مدینہ جن کا نام مسلمان تسبیح کے دانوں کی طرح اپنی زبان پر رکھتے ہیں، وہاں جانے کے بعد واقعتاً ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے. اور آج دین اعتبار سے پوری دنیا میں جو رونق نظر آ رہی ہے وہ وہاں کے اکابرین کی قربانیوں کی اس کا نتیجہ. اس لیے اول وہلے میں ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ طاقت رہتے ہوئے، صحت رہتے ہوئے، تندرستی رہتے ہوئے کما حق کہو یہ فریضہ اللہ تعالیٰ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. بہت سارے وہ مقامات جو واقعتاً اپنے اندر ایک تاریخی پہلو بھی رکھتے ہیں اور ان سے ایک عام انسان بھی عبرت حاصل کر سکتا ہے. خاص طور پر مینا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جا کر دعوت کے مشن کو ترقی ملنا، اس کا جو مقام تھا مسجد بیت. آج کل حاجیوں کو دیکھا جاتا ہے کہ مینا میں جھگڑا بہت زیادہ ہوتا ہے، کتنے بھی یہاں پروگرام ہو جائیں مگر اچھے صابرین وہاں بے صبر نظر آتے ہیں. جس نے زندگی میں ایک بار بھی کسی سے جھگڑا نہ کیا ہو وہ مینا کے میدان میں ضرور جھگڑتا ہے، کیونکہ مینا کا شیطان بہت خطرناک ہے. اور وہاں ایک چیز کہ تینوں جمرات اب جب حرم کی طرف نکلیں گے اپنے خیموں سے تو پہلے جمرۃ الصغریٰ آتا ہے، پھر جمرۃ الوسطیٰ اور جمرۃ العقبہ. آپ چل کر پہلے جمرے سے دوسرے جمرے تک جاتے ہیں تو چل کر تقریباً آپ 10 منٹ کے اندر وہاں پہنچتے ہیں. اندازہ یہ ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جن کو اللہ نے مقام خلت پر فائز کیا، ان کو شیطان 10 منٹ پر بہکا رہا ہے. تو ہم تصور کریں کہ ہم کو کتنی مرتبہ شیطان بہکاتا ہوگا. سال میں ایک مرتبہ نہیں، زندگی کے آخری مرحلے میں نہیں، بلکہ ہر سیکنڈ شیطان انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے اس کے بارے میں بہت زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. اور یہی شیطان مینا میں حاجیوں کو بہت زیادہ
بہکاتا ہے اور ضرور جھگڑے کراتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، شیطان تم کو پھسلا نہ دے، کیونکہ یہ ایسا دشمن ہے کہ جو تم کو نظر نہیں آتا. انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، شیطان اور اس کی ذریت تمہیں بآسانی دیکھ لیتی ہے مگر تم اس کو آسانی سے نہیں دیکھ سکتے. دنیا میں آج کل دو طرح کی جنگیں چلتی ہیں، ایک میدانی جنگ جو ہتھیاروں سے لڑی جاتی ہے، اور ایک نظریاتی جنگ جس کو آئیڈیولوجیکل وار کہا جاتا ہے. ایک ظاہری دشمن ہے، انسان دشمنی سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، لیکن چھپا دشمن اس سے بچنا انسان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. تو ایک ہے میدان کی جنگ، یہ تو آئیڈیولوجیکل وار کے سامنے بہت معمولی ہے، اس سے نقصان کم ہوتا ہے. لیکن جو نظریاتی جنگ ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں بہت تیزی سے نوجوانوں میں فیشن آ رہی ہے، بہت تیزی سے بچوں میں بے پردگی آ رہی ہے، بہت تیزی سے ہر ایک یہ تصور کرتا ہے چاہے سود لینا پڑے مگر میں لگژری لائف چھوڑوں. کہتے ہیں نا یہ ہارڈ ورک کا ٹائم نہیں، اسمارٹ ورک کا ٹائم ہے. یہ چینج کہاں سے ہو رہا ہے؟ سب ویسٹرن سویلائزیشن، مغربی کلچر بہت تیزی سے پوری دنیا پر حاوی ہو رہا ہے. یہ ہے آئیڈیولوجیکل وار، نظریاتی جنگ، فکری جنگ کہ عقائد انسان کو بدل جائے. ظاہر سے یہ نہ تصور کر سکتے کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں، کسی قادیانی کے مضامین پڑھ رہا ہے اور متاثر ہو رہا ہے، کسی غامدیت کے مضامین پڑھ رہا ہے اور اندر ہی اندر انقلاب برپا ہو رہا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے عقائد محفوظ ہے کہ نہیں. تو یہ شیاطین کے جو حملے ہیں یہ بھی بہت خطرناک ہے. اس لیے انسان کو موت پر اس سے مطمئن نہیں ہونا چاہیے. تو مینا میں تینوں جمرات کے درمیان 10-10 منٹ فاصلے سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس شیطان 10-10 منٹ پر بہکانے کی کوشش کر سکتا ہے تو ہم اور آپ کو کتنی مرتبہ شیطان بہکانے کی چوٹی کا زور لگاتا رہے گا. اس لیے معاذ اللہ، یعنی ہر وقت انسان کو جو تصورات پریشان کرے تو انسان کو اللہ کی پناہ میں چلے جانا چاہیے. آج کل کا پورا ماحول 100% گناہوں کی طرف متوجہ کرنے والا ماحول ہے. اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا بہت مشکل ہے. اس لیے کسی نے ایک بزرگ سے کہا کہ پوری دنیا تیر اور کمان سے بھر جائے تو انسان اپنی حفاظت کے لیے کہاں جائے؟ بڑا اچھا جواب دیا کہ تیر چلانے والے کے بغل میں چلا جائے، اس کے اوپر تیر آ ہی نہیں سکتا. تو سارے فیصلے دنیا میں جو حالات کے بننے اور بگڑنے کے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں. جب بندہ اعوذ باللہ پڑھ کر کے معاذ اللہ کہہ کر جب اللہ کی پناہ میں چلا جائے تو پھر انسان بہت آسانی سے ان فتنوں سے اور ان گناہوں سے بچ سکتا ہے. تو پہلا سبق یہاں سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ شیطان کے بہکاوے کے بارے میں ہمیں کبھی بھی مطمئن نہیں ہونا چاہیے اور موت تک اللہ سے استقامت علی الدین، استقامت علی الطاعات، اس کی دعا کرنی چاہیے. اور بہترین دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت بنا. موت کے وقت بھی دین کا انکار کرتے ہوئے لوگ رخصت ہو رہے، قرآن کا انکار کرتے ہوئے لوگ رخصت ہو رہے، کلمے کی تلقین ان کے لیے نفرت کا ذریعہ بن رہی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے بہت پرفتن دور میں ہم جی رہے ہیں. وہ تو اس زمانے میں جب خیر القرون کا دور تھا اور سب سے عظیم ہستی حضرت ابراہیم خلیل اللہ جن کو شیطان بہکا سکتا ہے، تو اس زمانے میں جو قرب قیامت کا دور ہے ہمیں کتنا چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. گزشتہ جمعہ میں بھی ایک ساتھی نے بہت اچھا سوال کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال میں دعوت کی محنت کرتے رہے، جب نتیجہ خاطر کا نہیں ملا تو آپ نے طائف کا رخ کیا، لیکن طائف میں بھی ایسے حالات پیش آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ کیا کہ عرب کے باہر کے لوگ جو یہاں مکہ حج کے موسم میں آتے ہیں ان سے خصوصی ملاقاتیں کی جائیں. تو مینا کے میدان میں جہاں آج مسجد بعید ہے وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موسم میں ان کی ملاقات کی
کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال کی مسلسل 3 قافلوں سے ملاقات ہوئی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حج کے احکامات ارکان ادا نہیں کر رہے تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے جب حج کے لیے لوگ آتے تھے تو بہت پہلے وقت پہنچ جاتے تھے، ایک مہینہ پہلے پہنچ جاتے تھے۔ دوسری بات کہ حج کی فرضیت سن ہجری 9 میں ہوئی ہے، اس لیے مفسرین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے حج کی تعداد یا تو 2 بتائی ہے یا 3 بتائی ہے، یا صحیح قول یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے حضور کے حج کی تعداد معلوم نہیں ہے۔ اور چونکہ وہ زمانے جاہلیت کا حج کیسے ہوتا تھا، اسلام میں ابھی وہ حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال مسلسل مینا کے میدان میں محنت کی، اور پھر اس کے بعد آپ کے مدینہ جانے کا پلان بنا، اور دعوت کے مشن کو وہی سے صلی اللہ علیہ وسلم کو تقویت ملی۔ مکہ المکرمہ میں حج سے ارکان سے فارغ ہونے کے بعد سب سے پہلے جب اللہ تعالی حج کا موقع دے تو انسان یہ ارادہ کر لے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک حج کیا ہے حج کی فرضیت کے بعد، تو ایک حج کرے، اور اسی سفر میں کم سے کم 4 عمرہ کا تو موقع مل جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زندگی بھر میں 4 عمرے ادا فرمائے ہیں، سن ہجری 6 میں، سن ہجری 7 میں، سن ہجری 8 میں، اور سن ہجری 10 میں، جب آپ کا حج قران تھا۔ ایک ہی سفر میں 4 عمرے بھی ہو جاتے ہیں اور حج بھی ہو جاتا ہے۔ ایک عمرہ تو ہمارا اپنے مقام سے جاتے ہوئے احرام باندھ کر کے نکلتے ہیں تو ایک عمرہ ادا ہو جاتا ہے۔ ہاں البتہ جو حاجی پہلے جاتے ہیں تو ان کو پہلے مدینہ لے جایا جاتا ہے، تو وہ بمبئی ایئرپورٹ سے احرام نہیں باندھتے، حیدرآباد سے جہاں سے بھی جاتے ہیں وہ مدینہ بغیر احرام کی حالت میں جائیں گے، اور مدینہ سے جب مکہ نکلیں گے تو ذوالحلیفہ سے پہلے وہاں احرام باندھیں گے، اور اس کے بعد پھر مکہ کی طرف روانہ ہوں گے۔ تو پہلا عمرہ تو اپنے مقام سے ہی ادا ہو جاتا ہے۔ دوسرا عمرہ مسجد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، جس کا پرانا نام تنعیم ہے، وہاں سے عمرہ ادا ہوتا ہے دوسرا۔ تیسرا عمرہ جعرانہ سے، اور چوتھا عمرہ آج کل حاجی طائف سے بھی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا عمرہ سن ہجری 6 میں، جب آپ نے خواب دیکھا تھا کہ میں اپنے صحابہ کی جماعت کے ساتھ عمرہ ادا کر رہا ہوں، تو چونکہ مکہ کے فراق میں بہت وقت گزر چکا تھا تو صحابہ کے دل میں ایک ایسا جذبہ تھا کہ حضور نے خواب بیان کیا تو فوراً تیار ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1500 افراد پر مشتمل یہ قافلہ لے کر پہنچے، مگر مکہ سے 22 کلومیٹر حدیبیہ پڑتا ہے، وہاں اس قافلے کو روک دیا گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود متعجب تھے کہ کیا کرنا چاہیے، یہ لوگ اندر جانے ہی نہیں دیتے۔ 10 سال کا ناجن معاہدہ ہو گیا، اور یہ بھی شرط طے ہوئی کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، آپ اس سال واپس چلے جائیں اور آئندہ سال آئیں گے۔ اب صحابہ جذبات میں بے قابو ہو چکے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ گفتگو بہت مشہور ہے۔ آج کل ہم دیکھیں جب حرم جاتے ہیں اور ہمارا جو مطلوبہ گیٹ ہوتا ہے وہ گیٹ بند کر دیا جائے اور 1.5 کلومیٹر مسلسل پولیس والے چلاتے ہیں، تو حاجی کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ جس طرح کے جذبات میں ہوتا ہے، اس کا جو غصہ ہوتا ہے اندر جانے کیوں نہیں دیتے۔ اور ظاہر سی بات ہے مدینہ اور مکہ دونوں کے درمیان 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، 425 کلومیٹر طے ہو گیا ہے، صرف 22 کلومیٹر کا مسئلہ ہے، اور عمرے سے آپ کو اور آپ کو صحابہ کو روکا جا رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اگر صحابہ کو میں یہ حکم دوں کہ اب احرام کھول دو تو میرا حکم ان پر شاید گزرے اور ناگواری کے آثار ظاہر ہوں، تو ہو سکتا ہے میری بات کا انکار ان کو دائرہ ایمان سے نکال دے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت اچھا مشورہ دیا اس وقت، یا رسول اللہ، آپ اپنے خیمے میں تشریف لے جائیں اور آپ اپنے سر کا حلق کر دیں اور اپنا احرام اتار دیں۔ یہ تو وہ مقدس مجمع ہے جو آپ کے پسینے کے قطرے پر خون کے سارے قطرات بہانے کو تیار ہے، تو آپ کو حکم دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پریکٹیکلی صرف ان کو بتا دیں کہ میں نے یہ کیا ہے وہ کر لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے بالوں کا حلق کیا اور اپنا احرام اتار دیا اور باہر تشریف لائے. سب صحابہ نے جب یہ عمل دیکھا تو فوراً اس پر عمل پیرا ہو گئے، مگر چونکہ عمرہ کیا نہیں ہے اور عمرے کے بغیر احرام اتارا ہے، اس لیے اس عمرے کی قضا باقی تھی. تو سن ہجری 7 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضا کے لیے آئے ہیں. اس لیے اصحاب السیر نے یہ سن ہجری 6 میں جو حدیبیہ آپ کو روکا گیا ہے، چونکہ آپ کا عزم اور ارادہ تو عمرے کا تھا. انما الاعمال بالنیات، نیت پر ہی عمل کا دار و مدار ہے. اس لیے اصحاب السیر نے سن ہجری 6 کے عمرے کو پہلا عمرہ قرار دیا اور سن ہجری 7 کے عمرے کو دوسرا عمرہ جو عمرۃ القضا کے نام سے مشہور ہے. سن ہجری 8 میں مکہ فتح ہوا، پھر حوازن کے قبیلوں میں سر ابھارا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے 2 ہاتھ ہوئے اور رات کے وقت میں وہ مال غنیمت جعرانہ میں آ کر کے تقسیم کیا. اور وہیں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے عمرے کا احرام باندھ کر کے آپ حرم آئے اور عمرے سے فارغ ہو کر سیدھے مدینہ کی طرف آپ روانہ ہوگا. یہ آپ کا تیسرا عمرہ. اور چوتھا عمرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا سن ہجری 10 میں، جب آپ نے حج قران کا احرام باندھا تھا. یعنی احرام ایک ہی رہے گا، لیکن اس احرام سے پہلے عمرہ ادا کریں گے، بیت اللہ کا طواف کریں گے، صفا مروہ کی سعی کریں گے، حلق نہیں کریں گے کیونکہ احرام اتارنا نہیں ہے. اور پھر جب حج کے ایام شروع ہو جائیں گے تو اسی احرام سے حج کی نیت کر کے اسی احرام میں حج کے ارکان ادا کرنا ہے. تو یہ چوتھا عمرہ سن ہجری 10 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا. آج کل دیکھا جاتا ہے کہ لوگ مسجد عائشہ جا کر یا 5 10 عمرہ کرتے ہیں. وہاں عمرے اتنے ثابت ہیں وہ کر لیے تھے، لیکن سب سے زیادہ فوکس وہاں طواف پر کیا جانا چاہیے. علماء کے درمیان باقاعدہ بحثیں ہوئی ہیں کہ عمرے کرنا افضل ہے یا طواف کرنا افضل ہے، لیکن آخری نتیجے والی رائے یہی ہے کہ زیادہ طواف کرنا چاہیے، کیونکہ طواف کا موقع بیت اللہ کے علاوہ اور کہیں نہیں ملنے والا، اس لیے وہاں سب سے زیادہ طواف کا اہتمام کرنا چاہیے. اس کے بعد روانگی کی بات آتی ہے مدینہ. بہت آسان سمجھتے ہیں مدینہ جانا، لیکن سب سے مشکل کام ہے. اس لیے سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آقا کے روزے پر جائے تو توشہ لے کر کے جائے، اور وہ توشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اوپر رکھی جا رہی احد پہاڑ سونے کا بنا دیا جائے. آپ تو فرماتے الفقر فخری، فخر اور محتاجی کی زندگی گزارنا میرا فخر ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ ایک وقت کھانا کھاؤں، اللہ کا شکر ادا کروں، اور ایک وقت بھوکا رہوں تو اللہ اس پر صبر کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دنیاوی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک توشہ لے کر کے جائے. وہ توشہ کون سا ہو؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں مکہ سے مدینہ گیا پیدل، 16 دن میں پہنچا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 دن میں مدینہ سے مکہ آئے تھے، 2 گھنٹے میں مدینہ سے ذوالحلیفہ پہنچے تھے، جو تقریباً 20 کلومیٹر یا 22 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. 25 ذی القعدہ کو مدینہ سے نکلے تھے اور 4 ذی الحجہ کو مکہ پہنچے تھے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میری مدینہ کی روانگی کا وقت آیا تو 16 دن مدینہ پہنچنے میں لگے ہیں اور 16 قرآن کریم میں نے ختم کیے ہیں، اور یہ تحفہ لے کر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اقدس پر گیا تھا. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مکہ کا قیام جتنے بھی دن ہو، 1 قرآن ختم ہو، 2 قرآن ختم ہو، یا طواف کا بھی ہمارے پاس ذخیرہ ہونا چاہیے جو صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کیے گئے. بہت سارے اکابرین کے احوال میں گزرا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی نے 50 طواف کیا، کسی نے 100 طواف کیے، ازواج مطہرات کے لیے بھی 10 طواف، 5 طواف. تو یہ توشہ لے کر کے جائے. دوسری بات، مدینہ پہنچنے کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اقدس پر حاضری کے وقت قریب آئے تو سب سے پہلے صدقہ کر لیں. یہ صدقہ کا حکم پہلے واجب تھا. سورہ مجادلہ 28ویں پارے میں 3 صفحے پر پہلی آیت میں یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. جب تمہیں حضور سے پرسنل ملاقات کرنی ہے تو اس سے پہلے صدقہ نکالو پھر ملاقات کرو، کیونکہ وہ بہت قابل احترام شخصیت ہے.
ان سے ملاقات میں یا گفتگو کے آداب میں یقیناً تم سے کوئی کمی رہ جائے گی، اس کی تلافی پہلے سے ایڈوانس میں دے دو۔ پھر صحابہ کرام تو فقر و فاقہ والی زندگی گزارنے والے، ہر بار ان کے لیے صدقہ کرنا مشکل ہو رہا تھا، تو اسی کے بعد فوراً دوسری آیت نازل ہوتی ہے، اشفقتم، تمہیں ڈر ہے، تو اب یہ حکم ختم۔ اس کے بعد اب یہ حکم مستحب رہ جاتا ہے۔ اب حاجی جب حج کے لیے اتنا خرچہ کرتا ہے تو روزے اقدس پر حاضری سے پہلے جتنا ہو سکے اتنا نفلی صدقہ کرنا، کہ اللہ صلاۃ و سلام پیش کرنے میں جا رہا ہوں، میں اس قابل نہیں ہوں، اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو یہ ایڈوانس صدقہ اس کی برکت سے مجھے معاف کر دیا گیا۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے، صلاۃ و سلام پیش کرنے سے پہلے 10,000 ریال صدقہ کیا تھا، اور ہمارا حال یہ ہے چمڑی جائے مگر دمڑی نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں پیدا کیا ہے اور صحابہ کے دور میں پیدا نہیں کیا، اس میں بھی بڑی مصلحت ہے۔ صحابہ تو جان نچھاور کرنے والے، ہم یہاں مال کی قربانی نہیں دے سکتے، جان کی قربانی کیا دے سکتے؟ اس لیے سب سے پہلا کام تو توشہ لے کر کے جائے، درود شریف کا توشہ، ختم قرآن کا توشہ، طواف کا توشہ، یا جو بھی اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق دے، نفلی عمرہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کیے گئے ہیں۔ دوسرے نمبر پر صدقہ اور خیرات ضرور کریں۔ تیسرے نمبر پر آج کل وہاں دیکھا جاتا ہے کہ موبائل کے ذریعے تو ویڈیوگرافی ہوتی ہے، یہ آپس میں بلند آواز سے باتیں ہو رہی ہیں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز بلند مت کرو، اور اتنی خطرناک وعید اسی آیت میں سورہ حجرات کی اس آیت میں بیان فرمائی ہے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے عمل ختم ہو جائیں گے، تمہیں پتہ تک نہیں ہوگا۔ اب یہ حاجی مکہ میں اتنا تھک کر آیا ہے، طواف کر کے عمرہ کر کے، آرام کا بہت کم وقت مکہ کے اندر ملتا ہے، لیکن آتے ہی روزہ اقدس کے پاس اس انداز کی گفتگو ہو جاتی ہے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ مکہ میں سارا کرایا ختم ہو جاتا اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے وہاں بہت احترام کے ساتھ جانے کی ضرورت ہے۔ آج کل بہت سارے ساتھی، میں 3 بار جا کر آیا، 4 بار جا کر آیا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میری تو ہمت نہیں ہوتی تھی، میں تو اس ستون کے پیچھے چھپ کر کے کھڑا رہتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے گنہگار جسم کے ساتھ کیسے حاضر ہو سکتا ہوں، لیکن پھر ہمت کرتا تھا کہ اللہ یہ کتنے نیک بندے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سامنے کھڑے ہیں، ان کی برکت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے میری مغفرت کی دعا کر لیں گے اور میں بھی بخشے بخشائے لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ تو وہاں اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے۔ ایک بندے کے حالات میں لکھا ہے کہ وہاں باب السلام سے اندر داخل ہوتے ہوئے فون کی گھنٹی بج رہی ہے، پورے استحضار کے ساتھ وہ کہہ رہا ہے انا عند الحبیب، میں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوں، میں ابھی بات نہیں کر سکتا۔ اس کا احترام دیکھیے، یہ احترام ہونا اس وقت بہت ضروری ہے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں سے ہمارا صلاۃ والسلام بھی قبول نہ ہو۔ تو مکہ سے روانگی کے وقت، کیونکہ ہم جا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اقدس پر، اب اس میں دیکھیے کتنی عجیب مصلحت ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو بیت اللہ کے قریب ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ بن سکتا تھا، مگر نہیں بنایا۔ اس میں مصلحت اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، مگر علماء نے ایک مصلحت یہ بھی لکھی ہے کہ ایک احترام اور ایک عظمت بیت اللہ کے بندے کے دل میں، اور ایک احترام روزے اقدس کا، اگر دونوں ایک ہی جگہ ہوتے تو بندے کا عظمت کی وجہ سے، خشیت کی وجہ سے دل پھٹ نہ جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کے درمیان 450 کلومیٹر کا فاصلہ رکھا۔ دوسری ایک حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو شرک سے اتنی نفرت ہے، اگر روزہ اقدس قریب ہوتا تو یہ ابھی بیت اللہ کے سامنے اللہ سے دعا کر کے آیا ہے، اور بیت اللہ کے قریب روزہ اقدس ہوتا تو وہ حضور سے مانگنا شروع کر دیتا۔ اب اللہ تعالیٰ تو ساری حاجات پوری کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی بہت خطرناکی کو قرآن اور حدیث کے اندر بیان فرمایا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں تو عقیدہ توحید کا استظہار ہو رہا ہے اور اسی جگہ وہ روزے اقدس کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہو رہا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کو یہ بالکل پسند نہیں ہے. اور روزے اقدس کی وجہ سے کوئی شرک میں مبتلا ہو یہ تو بالکل گوارا نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کی جگہوں کا الگ الگ انتخاب فرمایا. وہاں ایک چیز جو 1450 سال کے بعد بھی اس کا ایک نشان موجود ہے. مسجد نبوی کے اندرونی حصے میں تقریباً 41 گیٹ ہیں. ان میں سب سے پہلا گیٹ ہے باب السلام، جہاں سے صلاۃ و سلام پیش کرنے کے لیے اندر جاتے ہیں. جیسے ہی آپ اندر کے حصے میں جائیں گے تو آپ کے بائیں ہاتھ پر روضہ اقدس ہے، اور دائیں ہاتھ پر جو دیواریں بنی ہوئی ہے جہاں آج کل امام حرم مدنی اندر نماز کے وقت میں نکلتے ہیں اور سیدھے اندر ریاض الجنہ میں داخل ہو جاتے ہیں، اوپر کے حصے میں چھوٹا سا سوراخ نظر آ رہا ہے. یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کا جو پر نالا لگا ہوا تھا آج سے 1450 سال پہلے، اس پر نالے کا نشان وہاں موجود ہے کہ یہاں پر نالا لگایا تھا. اور مسند احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اس کے متعلق اس کتاب میں بڑا عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت شروع ہوا، وہ مسجد نبوی کے سامنے کے حصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کی جگہ کا نشان لگایا تھا کہ چچا آپ یہاں اپنا مکان بنائیں. لیکن وہ پر نالے سے بارش کے موسم میں جب پانی گرتا تھا مسجد نبوی کے نمازیوں پر گرتا تھا. ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ نمازیوں کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں، تو غصے کی حالت میں اس پر نالے کو کھینچ کر کے نکال دیا. جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ میرے گھر کا پر نالا ہٹایا گیا ہے تو پوچھا آ کر کہ کس نے ہٹایا ہے؟ کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہٹایا ہے، اور ہٹانے کی وجہ یہ ہے کہ نمازیوں کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے عدالت میں گئے. اس وقت کے جج تھے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مقدمہ دائر کیا کہ امیر المؤمنین نے میری عدم موجودگی میں میری اجازت کے بغیر میرے گھر کا پر نالا ہٹایا ہے. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نوٹس بھیجا کہ آپ کے خلاف اس مسئلے میں مقدمہ دائر ہوا ہے. ظاہر سی بات ہے پہلے حکومتیں الگ ہوتی تھی اور عدلیہ عدالتیں الگ ہوتی تھی، تب سب کو انصاف ملتا تھا. وقت کا حاکم کہ قیصر و کسریٰ کے ایوانوں میں لذہ طاری ہے جن کے نام سے، مگر وہ عدالت میں کٹہرے میں کھڑے کر دیے جاتے تھے. مگر آج عدالت حکومت کے ماتحت ہو گئی تو عدالت کی دیواروں سے مظلوموں کا خون ٹپک رہا ہے. اور انصاف تب ملتا ہے جب وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، جب کہتے ہیں کہ صلح کر لو. اس لیے کسی نے بہت اچھی تعبیر میں کہا ہے کہ ہندوستان کی عدالتوں سے انصاف ملنے کے لیے صبر ایوب اور عمر نوح چاہیے. اس وقت عدالت میں فوری فیصلے ہو جاتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا گیا کہ گزشتہ کل اس مقدمے کی سماعت ہے اور آپ آ جائیے. اندر فیصلے سنائے جا رہے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی باری کے انتظار میں باہر کھڑے ہیں. جب وقت آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لائے اور بات کرنا شروع کیا. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اصول یہ ہے کہ مدعی پہلے اپنا دعویٰ پیش کرے گا، اس کے بعد آپ گفتگو کریں گے. یعنی پہلے آپ کو گفتگو کی اجازت نہیں ہے، خاموش ہوگا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دعویٰ پیش کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے نکالنے کی وجہ یہ تھی کہ نمازیوں کے کپڑے خراب ہوتے تھے، اس وجہ سے میں نے اس کو نکالا. دونوں کی باتیں سننے کے بعد پھر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، تو ان سے کہا کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ گھر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بعد بنایا، اور میرے گھر کا نشان خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی سے لگایا تھا، اور اس کے بعد کہا تھا چچا آپ یہاں پر نالا لگائیے. اب وہ پر نالے کی جگہ بہت اوپر تھی، میں چڑھ نہیں سکتا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیوار سے ٹیک لگا کر کے کھڑا ہو جاتا ہوں، آپ میرے کندھے پر کھڑے ہو جائے اور اوپر پر نالا لگائے.
تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں یہ نہیں کر سکتا، مگر چونکہ بھتیجے کا اصرار تھا تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہو کر کے وہاں میں نے پرنالہ لگایا ہے، میں نے خود سے نہیں لگایا، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بعد لگایا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ روزہ اقدس قریب تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف یہ کبھی بھی نہیں کر سکتے تھے، فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ گئی اور اس دور کی یاد آ گئی، تو کہا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا چلیے میرے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز سے کھڑے تھے میں وہاں اسی انداز سے کھڑا ہو جاؤں گا اور آپ میرے کندھوں پر چڑھ کر وہ پرنالہ دوبارہ لگا دیجیے۔ چنانچہ وہ پرنالہ دوبارہ لگوایا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب امیر المؤمنین کا یہ سلوک اپنے ساتھ دیکھا تو کہا آج کے بعد میرا گھر مسجد نبوی کے لیے وقف ہے، اور اپنا گھر مسجد نبوی کو وقف کر دی۔ اس کے قریب جب آگے نکلنے کا وقت ہوتا ہے آخری گیٹ سے، وہ ایک کھڑکی ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کے گھر کی جگہ مانگی تھی تاکہ وہ مسجد نبوی میں شامل کر دی جائے، تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شرط پر وہ جگہ دی تھی کہ میرے گھر کی کھڑکی کھلی رکھی جائے۔ آج بھی وہ کھڑکی وہاں موجود ہے، وہ سیم کھڑکی وہ اس زمانے کی نہیں لیکن وہ نشان آج بھی موجود ہے جو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرط لگائی تھی، وہ آج بھی وہ چیزیں باب السلام سے دیکھتے ہوئے اگر معلوم ہو تو بہت آسانی سے اس کو دیکھ سکتے ہیں، ایک دو مرتبہ جانے کے بعد وہ جگہ مل ہی جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلی مسجد بنائی تھی جس کے بارے میں قرآن نے کہا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ، پہلے ہی دن سے جس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے۔ آج کل مدینہ جس راستے سے لے جاتے ہیں وہ وہی راستہ ہے جس راستے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی، اس راستے کا نام بھی رکھ دیا گیا ہے طریق الہجرت، اور آپ کا قیام مدینہ پہنچنے سے پہلے قبا میں ہوا اور 14 دن آپ قبا میں رہے ہیں، اور قبا میں آپ نے سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی ہے، اور آج کل تو بہت وسیع اور عریض بہت بڑی مسجد ہے مسجد قبا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد قبا میں 2 رکعت پڑھنا عمرے کے برابر ثواب رکھتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ہر سنیچر کے دن قبا جاتے تھے اور 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ روایت میں دونوں طرح کے الفاظ ملتے ہیں، راکباً او ماشیاً، کہ آپ چل کر بھی جاتے تھے اور کبھی کبھی سواری پر سوار ہو کر کے بھی جاتے تھے۔ تو اگر اس اتباع کا موقع ملے تو ضرور مدینہ کے حاضری دینے والے تمام حضرات کو اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن کریم کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے مدینہ سے دور 155 کلومیٹر پر ایک جگہ واقع ہے جہاں یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، یعنی جنگ بدر پیش آئی ہے۔ کوئی بھی مفسر اس جگہ جائے بغیر 10ویں پارے کی یہ دوسری آیت سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منكم، یاد کرو اس وقت کو جب وادی کے اندر اے مسلمانوں تم مدینہ سے قریب کے حصے میں تھے، وهم بالعدوۃ القصوى، اور دشمنوں کا لشکر مدینے سے دور وادی کے دوسرے کنارے پر تھے، والركب اسفل منكم، اور ابو سفیان کا قافلہ جو ملک شام سے آ رہا تھا وہ تم سے نیچے سے ہوتا ہوا مکہ کی طرف جا رہا تھا۔ تو وہ وادی مسجد عریش بنی ہوئی ہے جہاں 17 رمضان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت گر گڑا کر دعائیں مانگی ہیں، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد فی الارض، اللہ یہ مٹھی پر جماعت اگر آج ختم ہو گئی تو قیامت تک اس سرزمین پر تجھے کوئی سجدہ کرنے والا نہیں ملے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضور کے ہاتھ بہت اوپر تک اٹھ چکے ہیں، کندھوں سے آپ کی چادر پھسک چکی ہے، پیچھے سے آ کر کہا یا رسول اللہ مدد آنے کو ہی ہے، اور وہاں جبل ملائکہ ریتیلا پہاڑ بنا ہوا ہے جس پر فرشتے اترے تھے، وہ مسجد عریش، اور اس کے آگے کے حصے میں آپ جائیں گے تو نیچے وادی بنی ہوئی ہے، وہ وادی کا شروع کا حصہ جو مسجد سے لگا ہوا ہے وہ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، مسلمانوں کا قافلہ وہی ٹھہرا تھا، اور دوسرا جو کنارہ ہے سامنے والے میں وہم بالعدوۃ القصوى، ہم کو والركب اسفل منکم سمجھ میں نہیں آ رہا تھا،
تو وہاں ایک بدری شخص جو بہترین عربی بول رہا تھا، اس نے بہترین انداز میں بتایا کہ اوپر کے حصے سے ابو سفیان کا قافلہ گزرا تھا، وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ۔ پھر ہم نے پوچھا أَيْنَ قَلِيبُ بَدْرٍ يُلْقِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا لہب ابا جہل وعتبہ وشیبہ، تو اس نے بتایا لا معلوم۔ قلیب بدر یعنی وہ کنواں تھا جہاں آج افغانستان کے لوگ آ کر کے اپنا غصہ نکالتے ہیں اور پتھر مارتے ہیں، مارنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی، مگر اس کنویں کے آج کل کوئی تعین نہیں ہے کہ جہاں 70 کافروں کو صحابہ نے قتل کیا تھا اور ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں کنویں کے اندر ڈالا تھا، اس کنویں کا نام ہے قلیب بدر، مگر آج اس کی کوئی تعین نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا تھا هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، کیا تم نے وہ باتیں سچ پالی جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ نافرمانی کی زندگی گزارو گے تو آخرت میں تمہارے لیے سزا ہی سزا ہے، اور ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ تو ہم نے آج آنکھوں دیکھ لیا کہ ہم سے نصرت کا وعدہ کیا تھا، آج جنگ میں اللہ نے ہم کو نصرت عطا فرمایا۔ وہاں میدان بدر میں 14 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، اس لیے وہاں جو قبرستان جو تھوڑا دور ہے، وادی بدر سے تھوڑا دور ہے، وہاں 13 صحابہ کرام کی قبریں آج بھی موجود ہیں۔ ان میں ایک صحابی جو بہت بیمار تھے، جب بدر کے میدان سے نکلے مدینہ کی طرف تو راستے میں بیماری موت تک ختم ہوئی، تو ان کو راستے میں کہیں جگہ دفن کیا گیا تھا۔ تو 14 صحابہ کرام بدر کی جنگ میں شہید ہوئے تھے، ان میں 13 کی قبریں اسی قبرستان میں اور 14 صحابہ کرام کے نام بھی لگے ہوئے ہیں۔ خیر، ایسے مقامات پر جانے کے بعد واقعتاً ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اس لیے ہر بندے کے دل میں یہ تمنا ہونی چاہیے کہ اگر میرے اوپر حج فرض ہو گیا ہے تو زندگی کے اول وہلے میں